पार्लियामेंट्री लीडर। शुक्रिया चेयरमैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। लीडर मैं देता हूँ। इतनी तफसील आधा घंटा हो। शुक्रिया चेयरमैन साहब। आप हाउस में आप बोले शायरी, आप नहीं, वो चेयरमैन जरा देख रहे हैं। शुरू करूँ चेयरमैन साहब, इजाज़त है? रहमान साहबा, इजाज़त है चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं समझती हूँ हम सारे यहाँ मौजूद हैं, पूरे मुल्क की तवज्जो मबज़ूल है इतने इस अहम आज यहाँ जो लेजिस्लेशन पास होनी है ऐवान में। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, मैंने अपोजिशन के पार्लियामेंट्री लीडर बैरिस्टर साहब की बातें सुनी और हमने उनको बसद एहतराम ना सिर्फ सुना पर इस कमेटी में शमूलियत की दावत दी थी। उनकी सारी शिकें जो हैं और जो सजेशंस थे बार बार इनवाइट किया उन्होंने आखिरी दिन तक अपने नेशनल असेंबली के और चेयरमैन पार्टी के बैरिस्टर गौहर के साथ आखिरी दिन तक कोई तरामीम जो ठोस थी जिनका कोई माने था उनकी कोई उन्होंने शिक नहीं पेश की। तो ये 10 दफ़ा ये कमेटी मिली है, पार्लिमानी कमेटी। अब मैं शुरू करना चाहती हूँ चेयरमैन साहब कि ये सवाल हो रहा है कि ये क्यों बन रहा है, बार बार ये जा रही है कि ये एक सियासी मकासद के लिए होता है। तो पहली बात तो मैं कहूँगी कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ और एक अदना कारकुन ज़रूर हूँ, लेकिन इस वक्त मुझ पर एक ज़िम्मेदारी ज़रूर है ये कौम और इस ऐवान को याद दिलाने की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस आइन की बुनियाद रखी और कंसेंसस और शराकतदारी से रखी 1973 के आइन की। उसके बाद 18वीं तरमीम के ज़रिए वफाक को बचाने का एक पूरा ढांचा और मंसूबा पेश किया और आज उसी तसलसल में मीसाक़ जमहूरियत के तसलसल में उसकी लेगेसी और उसकी मीरास में जो शहीद मोहतरमा का ख्वाब था, इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का भी ख्वाब था, उसकी आप जानते हैं चेयरमैन साहब 70 से 80% शिकें हमने यकीनी बनाई, 18वीं तरमीम के ज़रिए यकीनी बनाई। और उस अमल में भी पीपल्स पार्टी ने पहल की, अपने सारे दोस्तों को ज़ोमा को साथ लेके चले और एक तवील एक्सरसाइज के ज़रिए ये किया। आज जो हम करने जा रहे हैं कोई हमला नहीं है, बार बार कहा जा रहा है हमला है, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सब ये बात तस्लीम करेंगे, जो चेयरमैन है इस पार्टी के नौजवान, लेकिन इतनी उन्होंने इसमें तहर्रुक की, इतनी लीडरशिप दिखाई कि इसका जो दायरा था, सर्कल ऑफ कंसल्टेशंस था, दायरा शराकतदारी का चेयरमैन साहब उन्होंने ना सिर्फ वकला तंजीमों में ख़ुद जाके बात की है, इसके दलील दिए हैं, इसके आप ख़ुद वकील बने हैं और हर जगह अपना मौक़िफ़ शफ़ाफ़ियत के साथ और डट के कौम के साथ शेयर किया है, मीडिया पे शेयर किया है, आपके तवस्सुत पार्लियामान में भी शेयर हुआ है। और मैं ये भी कहूँगी कि सिविल सोसाइटी का एंगेजमेंट, मुझे बार बार कहा गया कि आपने हर सिविल सोसाइटी के एक्टर से, चाहे आप उनकी बात सुन सकें या नहीं, इंक्लूड कर सकें नहीं इस फेज़ में, लेकिन उनकी बात सुनें, उनको वज़न दें, उनको इज़्ज़त दें और उनका हर जो उनकी परेशानी है, उनकी जो सोच है पीपल्स पार्टी के तरीक़ेकार में, ख़ास तौर से इंसानी हुकूक़ के हवाले से उनको इंक्लूड करें। हम परफेक्ट नहीं हैं चेयरमैन साहब, लेकिन कौमों की तारीख़ में एक मोड़ आता है। कौन मुझे यहाँ कह सकता है कि आप बताएं, अपने सदके दिल से बताएं कि इज़ आवर जुडिशल सिस्टम नॉट ब्रोकन? इज़ इट नॉट ब्रोकन? प्लीज़ टेल मी इफ़ दैट इज़ नॉट समथिंग यू कैन से। यहाँ इज़्ज़त से मैं कहूँगी 58(2)B की बात हुई, 58(2)B तगो दो करके सारी जमातों ने मिल के हटाया, तो फिर आपको और मियाँ नवाज शरीफ को एक और 58(2)B में हटा दिया गया। जैसे आपने ख़ुद बताया है कि किसी ने आपसे कहा गिलानी साहब आपने तो हटा दिया है, लेकिन फिर देखिएगा कि कहाँ से आपको हटाया जाएगा जब आप प्राइम मिनिस्टर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को आप जिस दिन
نو کانفیڈنس لیتے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری نے بار بار یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک تو آپ کا حق ہے پارلیمان اپنے حقوق مانگے, سسٹم کو فکس کرنے کی کوشش کرے تو کہا جاتا ہے کہ آپ سیاسی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں, اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں. تو جی سیاست کوئی گندا الفاظ نہیں ہے, کوئی گلی کی کٹ کا کچرا نہیں ہے. ہم فخر سے یہ سیاست کرتے ہیں اور بہت سے لوگ یہاں قربانی دے کے آتے ہیں. ہم کوئی صرف ایک بڑی سفید گاڑی میں یہاں نہیں پہنچتے ہیں, قربانیاں دے دے کے. اور ہمارے یہاں قربانیاں دے کے, شہری باجی ابھی بولیں گی, قربانیاں دے دے کے ہم پہنچتے ہیں. بالکل. تو آپ بتائیں مجھے کہ ہمیں حق یہ نہیں ہے کہ پارلیمان اپنے اختیارات کو یقینی بنانے کے لیے آپ کے شفافی انداز میں قانون سازی کریں؟ یہ کوئی بار بار کہا جا رہا ہے کالا سانپ تھا. دیکھیے جی, ناک تھا تو ہم ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے. ہم کالے یا سفید ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں, ہم اسے وہیں ختم کرتے ہیں. جی, کالا ناک ختم کیا گیا, اگر تھا تو وہ ختم کیا گیا. یہ کوئی بات نہیں ہوتی جی. تعمیری بات کریں, ملک کے حالات دیکھیں. آپ نے اسے جوڑنا ہے یا تقسیم کرنا ہے, آپ نے اسے توڑنا ہے یا تعمیر کرنا ہے. تو میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی نے اسے بار بار اس کو اتنی لیڈرشپ دکھائی کہ میں نہیں سمجھتی کہ بہت سارے لوگ اس میں, ہر دوست نے انتھک محنت کی ہے, لیکن جو لیڈرشپ میں سمجھتی ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دکھائی ہے, میں سمجھتی ہوں کوئی اور نہیں دکھا رہا تھا اس وقت. کوئی سیاسی ویکیوم نہیں چھوڑا اس میں کہ سیاسی لیڈرشپ کرے, اس میں ترامیم کرے شفافیت کے ساتھ. اب میں یہ بتاؤں گی, دیکھیے پہلا اپیل ڈاکٹر صاحب تو محترم ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, وہ بے شک کریں. دیکھیے چیئرمین صاحب, اس میں جو لڑائی لڑی گئی ہے, سیاسی لڑائی جو لڑی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ, فیڈرل ہر چیز فیڈریشن میں کیا ہوتی ہے. دیکھیے یہ وفاق کی جو پوری زنجیر ہے وہ پیپلز پارٹی کا آئین رہا ہے. جب ایسٹ پاکستان آپ سے الگ ہوا, سقوط ڈھاکہ ہوا, اس کے بعد یہ سینٹ آئی وجود میں. یہ سینٹ سقوط ڈھاکہ کے بعد وجود میں آئی کہ نہیں چیئرمین صاحب, بچانے آپ کے وفاق کو, کہ کوئی صوبہ پھر سر اٹھا کے یہ نہ کہے کہ ہمارے حقوق سلب ہوئے. ابھی بھی ان حالات میں بھی صوبوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں. میں ببانگے دل کہوں گی, ہوتے ہیں, کیونکہ یہ پرفیکٹ ڈیموکریسی نہیں ہے. نہ ہم پرفیکٹ ہیں, نہ ہم فرشتے ہیں, لیکن ہم اس طرف آپ کے سامنے سر جھکا کے عوام کے سامنے کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارے حقوق ہم سے نہ لیں. صوبوں کے حقوق جب آئیں گے ایز ریپریزنٹڈ, نمائندہ حقوق جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے, اور جو شفافیت کے ساتھ آئیں گے, اور ججز کی تقرری میں پارلیمان کا ہاتھ ہوگا, تو آپ مجھے بتائیں یہ کہاں سے اسالٹ ہے جوڈیشری پہ یا کورٹ پہ. بہت سے مسائل اٹھتے ہیں سر. چینجز میں بہت سے, آپ بیرسٹر صاحب نے 18 منٹ بات کی, میں 10 کروں گی. تھینک یو سر. تو بہت سے مسائل اٹھتے ہیں, بہت سے مسائل اٹھتے ہیں, لیکن آپ نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی, دونوں ہاؤسز کی پارلیمنٹری کمیٹی بنائی, جن میں سارے پارلیمانی لیڈر موجود تھے. وہاں آپ آ کے, تھینک یو, بہت تھینک یو ڈاکٹر صاحب, وہاں آ کے آپ اپنی گزارشات ٹھوس پیش کرتے. یہی حسن ہے جمہوریت کا, آپ اسی لیے الیکٹ ہو کے آتے ہیں, اسی لیے الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اور بات سمپل سی ہے جی, کہیں دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ ججز اپنے لیے طے کرتے ہیں کون اپوائنٹ ہوگا, کون آگے جائے گا, کون نہیں جائے گا. دنیا میں پارلیمان کرتی ہے جوڈیشری ایڈوائزری کا. آپ کسی بھی ملک کو نکال کے دیکھیں, جوڈیشل ایڈوائزری کمیٹیز ہوتی ہیں جس میں سول سوسائٹی ہوتی ہے. اور یہاں رکھا گیا ہے کہ خواتین ہوں گی یا نان مسلم ہوں گے, اقلیت کے ممبر ہوں گے, تو جن کی آواز نہیں ہے ان کی بھی آواز ہوگی اس میں. آپ بتائیے اس میں کون سا حملہ ہے, کون سا ناگ ہے بھائی.
مجھے تو ناگ نہیں نظر آ رہا سوائے اگر آپ کے دل میں، اور آپ بار بار پرانے بل کو کرٹیسائز کریں جی اس میں یہ تھا اس میں وہ تھا. 10 منٹ بالکل ہو رہے ہیں، میں کمپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے خیال ہے کہ جی آگے جانا ہے ہاؤس میں. تو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہوں گی آخری بات میں کہ دیکھیے ایوری تھنگ از اے ورک ان پروگریس سر. پارلیمان کی ہر کام ایسا ہوتا ہے، آپ آگے جا کے شراکت داری سے سب کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے آپ کو فخر سے سر بلند نہیں ہو سکتا. آپ اس کو اسٹڈی کیجئے، آپ دوسرے ممالک کو سے موازنہ کریں اور آپ بتائیں. پھر میں آخر میں شکریہ ادا کروں گی آپ کا بھی چیئرمین صاحب. یہاں میرے سارے کالیگز ہیں، سینئر جونیئر ہر قسم کے بیٹھے ہیں، سب نے بہت محنت کی ہے اس میں، اور خاص طور سے چیئرمین بلاول بھٹو زدائی صاحب اور پرائم منسٹر جنہوں نے صبح شام ہمارے سوال جواب اور ہماری جتنی بھی سفارشات ہیں ان کو برداشت کیا. مولانا صاحب تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے جو ترامیم پیش کی ہیں وہ بھی سرآنکھوں پر، لیکن بہتر ہوتا کہ پی ٹی آئی بھی ایز اے پارلیمنٹری پارٹی سب کو اپنی سفارشات لے کے آتی، اسی لیے ہم پارلیمان میں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اب آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. تھینک یو چیئرمین صاحب.